جب ہم سکھایا جائے مان لو تو وہ ایمان کہتے ہم نے لائے، جب وہ کڑھائی میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے شیاطین سے فلو اللہ شیاطین، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ کیا کریں، ہم تو بات کھاتے ہیں، ہم ان کو مذاق کر رہے تھے، یعنی کہ مذاق کا اسلام کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر جب ان کے ساتھ سے ان کا مذاق ہوگا نا ان کے ساتھ، تو پھر یہ بڑے گمراہ ہو جائیں گے، اپنے حال میں پکڑے جائے اور ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا طغیان میں غرق ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو آپ بس، کیونکہ آپ مذاق کرنے والے تو ہے نہیں اسلام کے ساتھ، یہ انہیں کا حصہ وہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، ہم منافقوں کو کیوں دیکھنا، ہم نے آپ مومنوں کو دیکھ پا ایمان لیتے ہو، کافروں کو کس عذاب میں رکھا جائے گا اس کی تفصیل کیوں پوچھتے ہو؟ جانے وہ کافر کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو، مومن کیا ہوتا ہے اور کس انعام میں جائے گا یہ سوچا کرو۔ برا آدمی کیا ہوتا ہے کیوں پوچھتے برا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اچھا آدمی کا طریقہ کافی ہے، اتنا تو نہیں کافی۔ اچھا آدمی کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے، ایمان کسی کہتے ہیں، کفر کسی کہتے ہیں، یہ بھی الگ چیپٹر ہے۔ شیطان کیا ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا شیطان کیا یہ مشاہدہ کا کوئی حصہ ہے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں چھوڑ سے، کیونکہ یہ زندگی اتنی مختصر ہے اور واقعات اتنے زیادہ ہیں نا، خالی ایمان کی سمجھ آ جائے سمجھے تو بہت کچھ ہو گیا، بہت سمجھ آ جائے۔ یہ تھوڑی زندگی آپ دیکھو کہ فاصلے کتنے ہیں، افراد کتنے ہیں، شہر کتنے ہیں، آپ لوگ کتنا اچھا سفر گزار رہے ہو، وقت کچھ نکال رہے ہو۔ آپ دیکھو کہ عمر گزر گئی، کتنے شہر دیکھے آپ نے، زندگی طویل ہو گئی۔ مطلب کہ جو آدمی علم حاصل کر لے گا نا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا نا کہ فلاں فلاں زبان کا آپ کو پتہ ہے تو وہ یہ کیا کرے، آپ پتہ لگا لیں۔ اور چلو یہ زمانہ نہیں، کتنے زمانے لوگ گزر جاتے ہیں، تو آپ کیا کیا اس میں حاصل کرو گے، کیا کیا دیکھو گے؟ خالی شہروں کا نام نہیں پتہ چلتا، لاہور ڈسٹرکٹ یا گرم آپ کو نہیں پتہ چل سکتا، لاہور ڈسٹرکٹ چلو شہر لاہور کی جگہیں بتا دو، کوئی کی توبہ تو سڑکیں نہیں بتا سکتے آپ، چھوٹا سا شہر ہے، لاہور شہر کی سڑکیں کتنی ہیں، مین روڈس، چلو آپ درویش لوگ ہو، لاہور کی خانقاہیں کتنی ہیں، ساری گنوانا تو پھر مشکل ہی ہوگا، بس وقت نکالو، کسی ایک واقعے کے ساتھ وقت نکالو، یہی بڑی بات۔ کتنا لوگ ایک ہی سوال تھے، نہیں یہ نہیں ہے بات کی سمجھ نہیں ہے، سمجھنا نشستہ پر جتنے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو سمجھ نہیں ہے، آپ یہ دیکھو کہ آپ کے ذمہ جتنا کام ہے اور اس میں سے آپ کو کتنا راستہ مل رہا ہے، یہ کتنے فاصلے آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ تو ڈفرینٹ ہے نا۔ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں نا لاہور سے پنڈی تک، چلو وہی دیکھ لو راستہ سیدھا پلس ہے، جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں راستے میں تو سفر سے زیادہ ہے، سفر سے زیادہ چھوڑا ہوا سفر، فاصلے جو طے کر رہے ہیں اس سے زیادہ فاصلے ہیں جو تم چھوڑے جا رہے ہو، جس انسان سے ملنے جا رہے ہو اس سے زیادہ انسان رہ رہے راستے میں ملنے والے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے بڑا غور طلب ہے، کر سکتا نہیں انسان ہیومنلی پاسبل ہے۔ اگر آپ کو عمر بھی مل جائے نا پھر بھی آپ تھوڑی دیر بعد بیدار ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ اور ایک لائبریرین نے لگا دیا جائے یونیورسٹی لائبریری کا، اسے کہا جائے کہ تم لائبریری میں جو یہ کتابیں ساری تم لکھ لو، پڑھ لو، 2-4 کتابوں تمہاری تنگ آ جائے، نہیں کیا عذاب میں کتابوں کا عذاب ہے سارے میرے اوپر، تنگ آ جائے انسان جس کام کرنے جائے وہ تنگ آ جائے، فائنل سے تنگ آ جائے۔ دوستوں کو خط لکھنے لگ جائے، کچھ سے خط میری بدل غائب ہو جائے گا،
تو انسان جو ہے اتنا کرے. آپ میرے تھوڑا سا اچھے سویلائز مہذب ہو جاؤ نا، رشتے داروں کو بتانا شروع کر دو، تو میرے خیال ہے 2 مہینے کے بعد آپ تنگ ہو جاؤ گے کیا ہے رشتے دار، یہ رشتے داری کا کیا عذاب ہے. انسان کو اختیار ہی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد تنگ ہو جاؤ. مطلب یہ جو انسان کو محبت کے ساتھ رشتہ ہے خدا کے ساتھ 5 نمازوں تک قائم رہ جائے تو بڑی سلامتی کی. اگر اللہ میاں 7 نمازیں فرما دیتے نا تو بڑے بڑے نمازی لوگ جو ہے آگے پیچھے غائب ہو جاتے ہیں. حالانکہ محبت کا رشتہ ہے، اطاعت کا رشتہ ہے. تو یہ ہے انسان کی کل برداشت. آپ ایمان کی بھی حد تک بڑھ لو 5 نمازیں، زیادہ سے 2-3 دفعے سے کر لو، ایک صبح کر لو، شام کو کر لو، مغرب کر لو، ایک آدھ رات میں کر لو. تو یہ ہے انسان. انسان بڑی مختصر کی چیز ہے، اور واقعات جو ہے نا بہت دور پڑے ہوئے ہیں. وہ دور بھی انسانوں کے پاس ہے. جب ایک آدمی اطلاع دیتا ہے نا کہ یہ ہے، آپ حیران ہو جاتے ہو کہ دیکھو کیا ہے، اس کو مشاہدہ ہو گیا، اس نے کوئی کرامت دیکھ لی. اب اس کا مشاہدہ جو ہے نا اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے اس نے نہیں دیکھا. سمجھ اللہ کیا فضل دیکھا ہے، اس نے دوسرے سے کیا فضل دیکھا ہے، کس پر کیا انوار ہوئے، کس پر کیا تجلیات ہوئی. ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کا رونا دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کے حالات دوسرے سے نہیں ملتے. اور جب کر دیا اتنی بڑی وسیع کائنات ہے، وہ آسمان کی تصویر ہوگی وسیع، زمین کی کائنات ہوتی ہے. یہاں پر رہنے والے ایک خیال میں کیسے رہ سکتے؟ پھر بھی یہ ہمت ہے کہ کوئی ایک خیال نام لے لو، ایک واقعہ بتا دو. یہ اللہ کے ہم ماننے والے سارے، ورنہ حالات الگ 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 الگ، تنخواہیں یکساں ہوں تب بھی حالات الگ. ایک دفتر میں رہنے والوں کے حالات الگ، ایک تنخواہ میں رہنے والوں کے حالات الگ، ایک مسجد کے نمازیوں کے حالات الگ، رونا الگ الگ، ہنسنا بھی الگ الگ. تو گفتگو کی آپ کھانا پکا لو تو ٹیسٹ الگ الگ، کوئی گرم کھائے گا، کوئی ٹھنڈا کھائے گا، کوئی نمکین کھائے گا، کوئی میٹھا کھائے گا، ٹھنڈی کیا. یہ وسیع کائنات ہے. اس میں جاننے والی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جاننے والی وہ چیز ہے جو تمہارا جس کے ساتھ سروکار نہیں ہے نا، اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. وہ بھی اتنا ہی وسیع ہے جتنا تمہارا ایمان تھا. جو تمہارا ضروری علم ہے وہ بھی وسیع ہے، جو غیر ضروری ہے اس سے زیادہ وسیع. کہیں غیر ضروری حصے میں چلے گا نا تو پھر وہ واپسی بھی نہیں ہونی. اگر میں نے کہا بائی دی وے دیکھ لو یہ لوگ کیسے رہتے ہیں. وہ جو لوگ ضروری تھے وہ بھی نہ پتہ چلا تھے، جو بائی دی وے گئے تو پھر تو گیا راستہ کھو گیا. تو بائی دی ویز بڑے ویز ہیں، بڑے ویز ہیں. تو راستہ سیدھا ایک راستہ ہے، یہ بھی اتنا ہے کہ طے نہیں ہوتا. اس لیے بڑی احتیاط سے کوشش کیا کرو، غور سے کرنا کیا ہے، بڑے سمجھ کے جانا چاہیے. ورنہ ذرا آپ ادھر کرنا چلو دیکھا ادھر سے ادھر ہو جاؤ اور شاید واپسی مشکل ہو جائے. عجیب بات ہے. ہاں دیکھو پھر صحیح بات پھر نہیں پڑ. پھر میں نے کہا کہ ظلم جولا کی طرف جب جاؤ گے تو پھر لمبا سفر ہے. اسمل السافلین جو ہے وہ ایک الگ ہے، ماننے والا انسان کو الگ بنایا، سیدھے راہ پہ چلنے والا الگ بنایا. اب آپ ظلم جولا اسمل کرو گے تو یہ اس سے زیادہ مستی ہے. پھر آپ نے دوسرے راستے اختیار کر لیا. مجھ سے کہ اتنے یہ واقعات ہیں، ظالم انسان، جاہل انسان، گمراہ انسان، فسق انسان، گرا ہوا انسان، اور بے شمار باقی انسان، سب کچھ. اچھا اب دیکھو دوسری بات، جب جا کے کہتے رہی ہے تو ان کا جڑے سر ہوگے تو سارے لاموجود ہیں. آپ کیا کرو، ایک ہی چلو اس راستے پر. آپ نے راستے پر کہ یہ میرا راستہ ہے بچت کی راہ. اب آپ ان کی عنوانات بھی دیکھو، کافر کیا ہیں، منافق کیا ہیں، گمراہ انسان کیا ہے، ظالم انسان کیا. سیدھا راستہ جب اختیار کر لیا اس راستے کے امکانات دیکھتے جاؤ. جو چھوڑے ہوئے راستے ہیں میں نے کہا ان کا ذکر نہ کرو. اب آپ چھوڑے ہوئے کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس آدمی کی عادت ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے جس نے علم کے ذریعے کسی کو متاثر کرنا ہو، جس نے صبر کے ذریعے اپنی جان بچانی ہو، وہ یہ بات نہیں کرے گا. آپ کو سفر کے ذریعے جان بچانی ہو، جس نے علم کے ذریعے زور لگانا ہو، کہا تم بس میرے صاحب یہ ہو جاؤ، یہ بیس کا ہے، یہ علم کا ہے، یہ تبلیغ کا ہے، وہ بلے کا ہے. تو ایک دن جان بچانی ہو، وہ ایک ہی راستے سیدھے جان بچانا. میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں جان بچانے کی. جان بچا دے سب سے پہلے علم سے جان چھڑاؤ، فضل کی تلاش کرو، لمبے چوڑے علم سے بچ جاؤ. علم جیسے روب کا علم ہے، ابلاغ کا علم ہے، شور فضلی کا علم ہے، اور جان بچانے کا علم ہے.
انشاءاللہ محسوس سیدھے راستے چھوٹے سے راستے میں طے کر لیں تو جان بچانے کا راستہ طے کرنے سے بڑی بدل جائے. علم کے راستے سے بچو. یہ کیونکہ وسیع ہے، اسبات کا علم بھی وسیع ہے، نفی کا علم بھی وسیع ہے، اور درمیان میں بھی علم وسیع ہے. تو بچت کرا صرف ایک ہی راہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تک جانا ہے. شارٹیسٹ ڈسٹینس، مختصر ترین فاصلہ دو نقطوں کے درمیان، وہ یہ سیدھی لائن ہو. یہی صراط مستقیم. زندگی اور موت کے درمیان جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم. بندے اور خدا کے درمیان جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم. تو وہ راستہ ہے جو آپ کا، آپ کی زندگی کا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف جاتا ہے، وہ صحیح راستہ ہے. اور اسی راستے پہ ذکر کرتے جاؤ، چلتے جاؤ. اس کے علاوہ جو راستے تم چھوڑ رہے ہو وہ پڑے رہا. ممکن ہے ان راستوں پر کوئی اعلان یہ بھی ہو کہ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، گرو نانک بابا کا راستہ بھگتوں کا، میں بھی اللہ کا راستہ جانتا ہوں. آپ ان راستے کی تبلیغ اور ابلاغ کو نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں ہم بھی مطلب اللہ کا راہ رکھتے ہیں، تم رکھو، ہم تمہارے رکھتے ہو. ہمارے پاس ایک راستہ ہے تو ہم اپنے راستے پہ چل رہے ہیں. باقی راستے کی تمہیں کیا کرو؟ اور بھی راستے جاتے ہیں جی اللہ کی طرف، اور بھی واقعات ہوتے ہیں، انہیں دو نا، واقعات ہوتے ہیں انہیں دو. تو وہ جو بھی مطلب پہ راستہ رکھتے ہوں یا پھر بھگوان کا رسنے دو. اور یہودی کے پاس بھی ہوگا، اگر ان کے پاس تو پیغمبر آئے ہوں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب پیغمبر ان کے ساتھ ہوگا. پتہ نہیں کون کیا ہو، عیسائیوں کے ساتھ عیسی علیہ السلام تو ہے ہی نا. اب یہ جو بھی کہتے ہیں کہیں تو تمہارے پاس ایک اسلام آ گئے تم اس راستے. سو مسافر کی زندگی بسر کرنا مبلغ کی زندگی سے بچ جاتا ہے، تبلیغ سے بچ جاؤ. اچھا کہتا ہے جی تم بحث کرتے جاؤ، مجھے نہیں پتا، میں جس طرح سفر کروں گا طے کروں گا. تو بحث کی بجائے سفر کرو، جنگ. یہ واقعہ ہے. تو یہ آپ پوچھا آپ نے کہ اللہ کیسے مذاق کرے گا اسلام سے مذاق کرنے والوں کا، تو یہ میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا یہ سوال آپ نہیں پوچھ سکتے، اب نہیں بتا دیتے کہ اللہ کس طرح عذاب دیتا ہے، اللہ ایک منافق کے ساتھ کیا سزا رکھتا ہے، اللہ کافروں کو کس طرح کی سزا دے گا، دوزخ کے اندر کیا واقعات ہوں گے. اس طرح میں آپ پتہ نہیں سکتے. وہ راستہ ہمیں طے نہیں کرایا کہ دوزخ میں کیا ہوتا ہے، پتھر کتنے بڑے ہوتے ہیں، آگ کیسی ہوتی ہے، کیا پتہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میرا خیال نہیں ہوتی. اور جب اسلام میں داخل ہو کے پھر دوزخ کی باتیں اپنی کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام ہی کرو. تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے علاوہ راستوں کی متعلق جو ہمارا شوق ہے وہ بھی ختم ہو جائے. علم کا شوق بھی ہمیں چاہیے، معلومات کا شوق بھی نہیں چاہیے. ہمیں معلوم اسلام کے لیے چاہیے، یہی ہمارا سفر ہے، یہی ہمارا انجام ہے، اسی کے اندر چل روز ہمارے گزرنے چاہیے. تو آپ تیرے راستے کے مسافر ہیں.